السلام علیکم دوستو کل ہم نے ویڈیو کے آخر میں ایک سوال پوچھا تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جس کا پڑھنا نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا لازمی ہے۔ تو دوستو چلو آج اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔ دوستو یہ پروگرام جو ہم نے شروع کیا ہے، یہ اس لیے شروع کیا ہے تاکہ ہمیں دین کے بارے میں اور اپنے اسلام کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ چلے۔ تو دوستو جو اس سوال کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، یعنی سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھنی یہ ضروری ہے۔ اور ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کے بارے میں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تورات، انجیل اور زبور میں قرآن کی اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی ہے۔ یہی 7 مثانی ہے اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا۔ امام ترمذی اس حدیث کو حسن اور صحیح کہتے ہیں۔ 7 مثانی یہ 7 آیات ہیں، اور یہ چونکہ ہر نماز میں دہرائی جاتی ہیں اس لیے انہیں 7 مثانی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ 7 آیات ہیں جو ہر نماز میں دہرائی جاتی ہیں۔ اس سورت کے بارے میں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 104 صحیفے نازل فرمائے ہیں، تقریباً 104 صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں۔ ان 104 صحیفوں کے مضامین تورات، زبور اور انجیل میں بیان فرما دیے، یعنی جو ان 104 صحیفوں کا جو پیغام تھا وہ اللہ تعالیٰ نے جمع کر کے تورات میں، زبور میں اور انجیل میں بیان فرما دیا، اور پھر تورات، زبور اور انجیل کے سارے علوم قرآن مجید میں بیان فرما دیے، اور پورے قرآن مجید کے علوم سورہ فاتحہ میں جمع فرما دیے۔ بس جس نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کو سمجھ لیا، اس نے گویا تمام آسمانی کتابوں کی تفسیر سمجھ لی۔ یہ تفسیر در منصور سورہ فاتحہ جلد نمبر 1 اس میں درج ہے۔ دوستو جب ہم قرآن پاک کو کھولتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلی سورت یہی سورہ فاتحہ ملتی ہے۔ اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں کیونکہ یہ قرآن پاک کو کھولنے والی سورت ہے، اور اسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اسے 7 مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو سورہ فاتحہ یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ دوستو یہ سورت جو ہے یہ انسان کی زبان میں بھیجی گئی ہے، یعنی جیسے انسان دعا مانگتا ہے، یہ ایک دعا کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے اس میں کہ دعا اس طرح مانگی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی تعریف،
الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، تعریفیں ساری اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام عالموں کا رب ہے، یعنی تمام جہانوں کا، تمام عالموں کا رب ہے۔ عالم جیسے چڑیوں کا الگ عالم ہے، کبوتروں کا الگ عالم ہے، مچھلیوں کا الگ عالم ہے، اس طرح سے انسانوں کا الگ ہے، اس طرح سے جانوروں میں ہر ایک جانور وہ ان سب کا الگ الگ ہے، جو جراثیم ہے، جو انسیکٹس ہیں، اور جو یہ اڑنے والے، تیرنے والے، زمین کے اندر، ہواؤں میں جو کچھ بھی ہے، جو بھی جاندار ہے، یا جو بھی درخت ہے، جو بھی بوٹا ہے، یہ سب عالم ہیں۔ ہوا بھی ایک عالم ہے، پانی بھی ایک عالم ہے، یہ ان سب عالم کا رب وہ اللہ ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز حساب کتاب کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی، یعنی دکھا ہمیں سیدھا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تیری نعمتیں برسی، جن پہ تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا نہیں جن پہ تیرا غضب آیا۔ الضالین، اور نہ گمراہ لوگوں کی جو راستہ پٹک گئے ہیں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں آمین، یا اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ تو یہ سورہ فاتحہ ہے دوستو، اسے یاد کریں، اس کے بڑے فضائل ہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں، اور اسے ہر نماز میں پڑھنا لازمی قرار دیا ہے، تو اس میں کچھ ہے۔ اب دوستو اگلا سوال، اس کا جواب آپ دیجئے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن ان کی ولادت ہوئی تھی، اسی دن، یعنی جو ہفتے کے دن ہیں، یا سنیچر ہو گیا، اتوار ہو گیا، سوموار ہو گیا، منگل ہو گیا، بدھ ہو گیا، جمعرات ہو گیا، جمعہ ہو گیا، یہ تو جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اسی دن ان کو نبوت پہ فائز کیا گیا تھا، یعنی پہلی وحی اسی دن آئی تھی، نازل ہوئی تھی، اور اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے تھے۔ تو آپ نے وہ دن بتانا ہے کہ وہ کون سا دن ہے۔ دوستو اجازت چاہیے، اللہ